آئے ہیں اس عالم کو کہتے ہیں عالم کثرت، وحدت، قل هو اللہ احد، وحدانیت یعنی صرف خدا، توجہ، فوکس، مرکز، پروردگار، یہ عالم کثرت ہے۔ کثرت کا مطلب بے انتہا ویرائٹی، بے انتہا چیزیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مجمع میں جوان بوڑھے مطلب انسان کھینچ رہے ہیں، کرسیاں، پنکھے، کیمرے، لاؤڈ، درخت، بلب، آسماں، ستارے، چاند، سورج، پھر مارکیٹ کے اندر چلے جاؤ، مالز کے اندر چلے جاؤ، ہزاروں چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تبھی بولتے ہیں عالم کثرت ہے۔ ایک وجہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں معصوم کس بات پہ روتے تھے، معصوم کس بات پہ توبہ کرتے تھے، معصوم تو گناہ نہیں کرتے، اور عفا فرماتے ہیں اس کثرت کی وجہ سے، کیونکہ معصوم یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ خدا سے ہٹ جائے۔ یہی کہ علی ابن ابی طالب کسی سے بات کر رہے ہیں، یہی کہ علی کی توجہ کسی مثلا درخت کی طرف ہے انسان، کیونکہ واقعی عالم کیا ہے؟ عالم کثرت ہے۔ اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے؟ کثرتوں سے نکل کر وحدت کے اندر آؤ۔ اور ہمارے یہاں بعض اوقات روح اعتکاف ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اعتکاف میں اعتکاف والے ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں۔ بھائی اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ دنیا کی کوئی بھی بات نہ ہو، ہاں کوئی ضروری بات ہے آپ اس سے کر سکتے ہو، کوئی ایسی پانی چاہیے ہو، بندے پہ غسل واجب ہو گیا، کوئی تولیہ منگوانا ہو، کوئی صابن منگوانا ہو، کوئی ایسی ضروری بات ہو۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہاں پر آئے؟ کثرتوں سے نکل کر وحدتوں میں آئے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ کی قبور پہ آپ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلے گاہ ہوتی ہے، 40 دن۔ خود غار حرا کا فلسفہ کیا ہے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ 40 دن حضرت موسیٰ کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ حضرت رسول کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اس اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تو کثرتوں سے نکل کر وحدت کی طرف آئے۔ اب اس وحدت کا سفر وہی کر سکتا ہے جو بندہ صاحب عقل ہو۔ اب یہ جو آپ معصوم کا کلام سنتے ہیں کہ خدا نے عقل کو خلق کیا، پھر عقل کے 75 سپاہیوں کو خلق کیا، پھر جہالت کو خلق کیا، پھر جہالت کے 75 سپاہیوں کو خلق کیا، خلقت جہل آٹومیٹک ہے، یعنی یہ نہیں کہ خدا نے الگ سے جہالت کو بنایا۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں، جب خدا نے سورج بنا دیا تو سورج کے ساتھ آٹومیٹکلی سایہ بھی بنے گا، جب روشنی بن گئی تو اندھیرا خود بن جائے گا۔ تو خدا نے دراصل عقل بنایا، اب جو بھی عقل کی مخالفت کرے گا وہ کیا بنے گا؟ جہل بنے گا۔ ہر انسان کی فطرت میں سچائی ہے، سچ نہیں بولے گا تو آٹومیٹکلی جھوٹ ہو جائے گا۔ سورج کی روشنی آ رہی ہے، آپ روشنی کے سامنے رکو گے تو ساتھ میں کیا بن جائے گا؟ سایہ بن جائے گا۔ تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، آج جو دشمن علی بنا یا دشمن اہل بیت بنا، فرمایا عقل کل اہل بیت ہیں۔ اب جو حسین کے مقابلے میں آ رہا ہے، علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ رہا ہے، جو ان کے مقابلے میں آتا جائے گا وہ جہل بنتا جائے گا، اور جو جہل بنے گا وہ آٹومیٹکلی جہنمی بن جائے گا۔ اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور کی محفل سے نکال کر ظلمتوں میں لاتے ہیں۔ پوری کوشش اولیاء طاغوت کی یہ ہے کہ پورا زور لگا دیا کہ دنیا اہل بیت کے پیچھے نہ لگے، دنیا انبیاء کے پیچھے نہ لگے، قتل انبیاء۔ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، بھئی کم تو نہیں ہے۔ اپنی بیوی، اپنا بیٹا دشمن بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقل کے لشکر اور عقل کے سپاہیوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جہالت کے سپاہیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو یہ جو جہالت کے سپاہی بنتے ہیں یہ انسان خود بناتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے ایک کام برا ہے، آپ پھر بھی اس کام کو انجام دیتے ہو، تو پھر وہ جملہ دعائے کمیل کا آتا ہے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ میں کیا تھا؟
میں جاہل تھا. جب آپ خلاف عقل چلتے ہو تو آپ دشمن خدا بھی بن جاتے ہو, دشمن اہل بیت بھی بن جاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.